السلام علیکم ویورز، گلجی آفیشیل میں آپ کا دوست گلجی آپ سے مخاطب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے انگلینڈ کی۔ انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے جو برطانیہ کا حصہ ہے اور اس کے مغرب میں ویلز اور اس کے شمال میں اسکاٹ لینڈ کے ساتھ زمینی سرحدیں ملتی ہیں۔ بحیرہ آئرش شمالی مغرب میں واقع ہے اور بحر اوقیانوس کے جنوب میں مغربی سمندری علاقہ ہے۔ یہ براعظم یورپ سے جزیرہ شمالی کے ذریعے مشرق اور جنوب میں الگ ہے۔ یہ ملک برطانیہ کے جزیرے کے 5ویں حصے پر محیط ہے جو کہ شمالی بحر اوقیانوس میں واقع ہے۔ اس میں 100 سے زیادہ چھوٹے جزیرے شامل ہیں جسے وائل آف سائلی اور آئل آف وائٹ کہا جاتا ہے۔ جس علاقے کو اب انگلینڈ کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپر پیلیولیتھک کے دور میں جدید انسانوں نے آباد کیا، لیکن اس کا نام اینگل سے لیا گیا۔ وہ ایک جرمن قبیلہ تھا اور اس کا نام اینگلیا جزیرہ نما تھا، جو 5ویں اور 6ٹھی صدی کے دوران آباد ہوئے۔ انگلستان 10ویں صدی میں ایک متحدہ ریاست بن گیا اور ایج آف ڈسکوری کے بعد سے وسیع تر دنیا پر اس کا نمایاں ثقافتی اور قانونی اثر پڑا، جس کا آغاز 15ویں صدی کے دوران ہوا تھا۔ انگریزی زبان، اینگلین چرچ اور انگریزی قانون دنیا بھر کے بہت سے دوسرے ممالک کے مشترکہ قانون کے قانونی نظام انگلینڈ میں تیار ہوئے اور ملک کے پارلیمانی نظام حکومت کو دیگر اقوام نے بڑے پیمانے پر اپنایا۔ صنعتی انقلاب کا آغاز 18ویں صدی کے انگلینڈ میں ہوا، جس نے اپنے معاشرے کو دنیا کے پہلے صنعتی نظام میں تبدیل کیا۔ قوم انگلینڈ کا خطہ بنیادی طور پر نچلی پہاڑیوں میدانوں پر مشتمل ہے، خاص طور پر وسطی اور جنوبی انگلینڈ۔ تاہم شمال میں اونچے اور پہاڑی علاقے ہیں، مثال کے طور پر ضلع جھیل، اور مغرب میں مثال کے طور پر ڈارٹمور اور شارپ شائر ہلز۔ دارالحکومت لندن ہے جس میں برطانیہ کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن ہے۔ انگلینڈ کی 56.3 ملین کی آبادی برطانیہ کی آبادی کا 84% بنتی ہے، جس کا زیادہ تر مرکز لندن، جنوب مشرقی و شمالی مغرب، شمال مشرقی اور یارکشائر کے ارد گرد ہے، جن میں سے ہر ایک 19ویں صدی کے دوران بڑے صنعتی علاقوں کے طور پر تیار ہوئے۔ برطانیہ کی بادشاہی، جس میں 1535 کے بعد ویلز شامل تھا، نے 1 مئی 1707 کو ایک الگ خود مختار ریاست ہونے کا دور ختم کر دیا، جب ایکٹ آف یونین نے گزشتہ سال معاہدہ یونین میں طے شدہ شرائط کو نافذ کیا، جس کے نتیجے میں مملکت کے ساتھ سیاسی اتحاد پیدا ہوا۔ برطانیہ کی بادشاہی بنانے کے لیے اسکاٹ لینڈ کا 1801 میں برطانیہ کو برطانیہ اور آئرلینڈ کی یونائیٹڈ کنگڈم بننے کے لیے ایک اور ایکٹ آف یونین کے ذریعے کنگڈم آف آئرلینڈ کے ساتھ متحد کیا گیا۔ 1922 میں آئرش اور فری اسٹیٹ نے برطانیہ سے علیحدگی اختیار کی، جس کے نتیجے میں بعد میں اس کا نام بدل کر یونائیٹڈ کنگڈم آف گریٹ برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ رکھا گیا۔ انگریزی قانون کا قانونی نظام، جو صدیوں کے دوران تیار کیا گیا ہے، کامن ویلتھ کے زیادہ تر ممالک اور ریاست ہائے متحدہ لوزیانا کے علاوہ میں استعمال ہونے والے عام قانون کے قانونی نظام کی بنیاد ہے۔ اب یونائیٹڈ کنگڈم کا حصہ ہونے کے باوجود انگلینڈ اور ویلز کی عدالتوں کا قانونی نظام معاہدہ یونین کے تحت اسکاٹ لینڈ میں استعمال ہونے والے ایک الگ قانونی نظام کے طور پر جاری رہا۔ انگریز قانون کا عمومی جوہر یہ ہے کہ یہ عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور اپنی عقل اور قانونی نظیر کے علم کا استعمال کرتے ہوئے گھرتے ہوئے فیصلہ اور اپنے سامنے موجودہ حقائق پر فیصلہ کرتی ہے۔ عدالتی نظام کی سربراہی انگلینڈ اور ویلز کی سینئر عدالتیں کرتی ہیں، جس میں کورٹ آف اپیل، دیوانی مقدمات کے لیے ہائی کورٹ آف جسٹس اور فوجداری مقدمات کے لیے کراؤن کورٹ شامل ہیں۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ انگلینڈ اور ویلز میں فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے اعلیٰ ترین عدالت ہے۔ اسے 2009 میں آئینی تبدیلیوں کے بعد بنایا گیا تھا،
جس نے ہاؤس آف لارڈز کے عدالتی کاموں کو سنبھالا تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ درجہ بندی میں ہر دوسری عدالت کے لیے پابند ہے جسے اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ وزیر مملکت برائے انصاف، عدلیہ، عدالتی نظام اور انگلینڈ میں جیلوں اور پروبیشن کے لیے پارلیمنٹ کے ذمہ دار وزیر ہیں۔ 1981 سے 1995 کے درمیان جرائم میں اضافہ ہوا، لیکن 1995 سے 2006 کی مدت میں 42% تک اس میں کمی آ گئی۔ اسی عرصے کے دوران جیلوں کی آبادی دگنی ہو گئی، جس سے یہ مغربی یورپ میں 147 فی 1 لاکھ پر سب سے زیادہ قید کی۔ انگلش ہیریٹیج ایک حکومتی ادارہ ہے جس کے پاس انگلینڈ کے تاریخی مقامات، نوادرات اور ماحولیات کے انتظام کی وسیع تر ذمہ داری ہے۔ یہ فی الحال ڈیجیٹل، ثقافت، میڈیا اور کھیل کے محکمے کی طرف سے اسپانسر بھی کیا جاتا ہے۔ تاریخی دلچسپی کے مقامات یا قدرتی خوبصورتی کے لیے نیشنل ٹرسٹ کے ایک خیراتی ادارہ جو متعدد سائٹس کو بھی برقرار رکھتا ہے، برطانیہ کے 25 یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں سے 17 انگلینڈ میں ہیں۔ ان میں سے کچھ مشہور اسٹون بینچ، ایوبری، ایسوسی ایٹڈ سائٹس، ٹاور آف لندن، جوراسک کوسٹ، پیلس آف ویسٹ منسٹر، رومن باتھس، سٹی آف باتھ، آئرن برج گارج، اسٹریٹلے رائل پارک اور حال ہی میں انگلینڈ لیک ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔ رومن امپائر کا سب سے شمالی نقطہ ہیڈریئنس وال کہیں بھی رومن کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ یہ شمالی انگلینڈ میں کل 73 میل 117 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ ڈیجیٹل ثقافت، میڈیا اور کھیل کے سیکریٹری کے پاس سیاحت، فنون، ثقافت اور ثقافتی املاک، ورثہ اور تاریخی ماحول، لائبریریوں اور عجائب گھروں کے گیلریوں کی مجموعی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایک نیلی تختی دنیا کی قدیم ترین تاریخی نشانی اسکیم انگلینڈ میں کسی عوامی مقام پر نصب ایک مستقل نشان ہے جو اس مقام اور کسی مشہور شخص یا واقعے کے درمیان تعلق کو یادگار بناتا ہے۔ یہ اسکیم 1863 میں سیاستدان ولیم ایوارڈ کے دماغ کی اختراع تھی اور اسے 1866 میں شروع کیا گیا تھا۔ اسے رسمی طور پر رائل سوسائٹی آف آرٹس نے 1857 میں قائم کیا تھا اور 1986 میں انگلینڈ ہیریٹیج چلا رہا تھا۔ 2011 میں انگلینڈ میں تقریباً 1600 عجائب گھر تھے۔ زیادہ تر ریاستی تعاون یافتہ عجائب گھروں اور گیلریوں میں داخلہ دوسرے ممالک کے برعکس مفت ہوتا ہے۔ لندن دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے، جو باقاعدگی سے یورپ کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والے 5 شہروں میں سے بھی ایک ہے۔ یہ بڑی حد تک مالیات، فنون اور ثقافت کا عالمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے پاس کھیلوں کا ایک مضبوط ورثہ بھی ہے۔ اسے 19ویں صدی کے دوران بہت سے کھیلوں کو مرتب کیا جو اب پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں شروع ہونے والے کھیلوں میں ایسوسی ایشن آف فٹ بال، کرکٹ، رگبی یونین، رگبی لیگ، ٹینس، باکسنگ، بیڈمنٹن، اسکواش، راؤنڈس، ہاکی، سنوکرز، بلیئرڈز، ڈارٹس، ٹیبل ٹینس، بال، نیٹ بال، مکمل طور پر گھوڑے کی دوڑ اور گریبانٹ شامل ہیں۔ اس نے گولف، سیلنگ اور فارمولا 1 کی ترقی میں بھی مدد کی۔ فٹ بال ان کھیلوں میں سے سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ انگلینڈ کی قومی فٹ بال ٹیم، جس کا آبائی مقام ویمبلے اسٹیڈیم ہے، 1872 میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف اپنا پہلا بین الاقوامی برطانیہ کا دوسرا مقبول ترین کھیل کرکٹ۔ انگلینڈ نے 5 ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کی: 1975، 1979، 1983، 1999 اور 2019۔ لندن میں واقع لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کو بعض اوقات کرکٹ کا مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ لندن نے 1908، 1948 اور 2012 میں 3 بار سمر اولمپکس گیم کی میزبانی بھی کی ہے۔ 1999 کے رگبی ورلڈ کپ میں مقابلے کے میزبان ممالک میں سے ایک تھا اور اس نے 2015 کے رگبی کی میزبانی بھی کی تھی۔
مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے احباب کا خیال رکھیں، اور مجھے یعنی اپنے میزبان گلجی کو اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر۔